غریب کا مرنا بھی ہم نے مشکل کر دیا۔ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کوئی بتا کے نہیں آتی۔ خوشیاں انسان پلان کر کے لاتا ہے، لیکن دکھ تو ایک آفت کی طرح انسان کے اوپر گرتا ہے۔ لیکن ہم نے ان مرگ کی رسومات کو اتنا طول دیا کہ آج جس شخص کے پاس 1.5-2 لاکھ روپیہ نہ ہو، وہ عزت کے ساتھ مر بھی نہیں سکتا، اور لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی باپ کا مال کھایا اور مرتے وقت جو ہے وہ کھانا بھی اچھا نہیں پکا سکے۔ تو مجھے اور آپ کو جو تعلیمات دی گئی وہ بالکل واضح ہے۔ آپ حضور اسلام کی سیرت اٹھائیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے گھر میں تشریف لائے، اور حضور اسلام نے آ کر جو ہے وہ اہل خانہ سے کہا کہ آل جعفر کے اوپر بہت بڑا صدمہ ٹوٹا ہے اور انہیں اپنے جو ہے وہ ہوش و حواس بھی نہیں ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد ان کے لیے کھانا لے کر جاتا ہوں۔ حکم تو یہ تھا کہ جن کے گھر صدمہ ٹوٹا ہے ان کے گھر تم کھانا لے کر جاتے، اور ہم 40 دن وہیں پر ڈیرا جما کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یہیں پر اب کھائیں گے اپنے گھر کو تالا لگا کے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے صاحب، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ غریب کی عزت کا تماشا لگانے والا دین امام احمد رضا نہیں لایا۔ اللہ کے رسول نے وہ دین نہیں بیان کیا۔ اس دین کیا ہے؟ ہمیں تو یہ واضح کہا گیا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بانٹو، مشکلات نہ کھڑی کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے۔ ایک نوجوان ہمارے درس قرآن سے وابستہ تھا، تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پہلے ماں جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، کچھ ان کی جو ہے وہ بیماری پر اخراجات آ گئے، اور پھر اچانک جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی۔ تو ابھی وہ ہاسپٹل سے میت لے کر نہیں آئے تھے گھر کہ اس کے چچا اور تایا نے اس کو پاس بلایا اور کہا کہ برادری چل کے آ رہی ہے، اگر تو برادری کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا تو ہمیں پہلے بتا دے اور ہمیں رسوا نہ کری۔ پھر وہ جو ہے وہ قرض مانگتا تھا دوستوں سے، اور اس نے قرض اٹھا کر جو ہے وہ اپنی ماں کے کل چہلم کے اخراجات کو برداشت کیا۔ صاحب تم اتنے چودھری تھے تو خود کر لیتے، بلا کر تانا کیوں دیا؟ لیکن ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں اس عنوان کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ غریب کی عزت بھی نیلام کر دیتے۔ اور میں کہتا ہوں ایک جنازہ تو اس دن اٹھتا ہے جس دن مرگ ہوتا ہے، اور ایک جنازہ 40 دن کے بعد اٹھتا ہے، جب لوگ کھا پی کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور جو قرض جن سے لیا ہوتا ہے وہ پھر آ کر دروازہ توڑتے ہیں، اور پھر انسان کو پتہ لگتا ہے۔ ایک تو مجھے بتاؤ یار، جس کے گھر میں ماں کی میت پڑی ہو، اسے پتہ ہوتا ہے ٹینٹ سروس کہاں سے منگوانی، اسے پتہ ہوتا ہے دیگے کہاں سے منگوانی اور فروٹ کس منڈی سے صبح لے کر آنا ہے۔ لیکن یہ معاشرے کا ستم ہے کہ اس نازک موقع پر بھی اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میری ماں فوت ہوگی، میرے اوپر اتنا بڑا صدمہ ٹوٹا ہے، بلکہ اس کو ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ اگر برادری کو کھانا اچھا نہ کھلایا تو برادری مجھے رسوا کر دے گی۔ وہ پھر کبھی کسی سے قرض مانگتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے جاتا ہے۔ اور ایک جنازہ اس دن اٹھتا ہے جس دن مرگ ہوتا ہے، اور دوسرا جنازہ 40 دن کے بعد ہم اٹھاتے ہیں جب لوگ قرض کے لیے آ کے دروازہ توڑتے ہیں۔ میں باقاعدہ خود ایک نوجوان کو جاتا ہوں جس کی والدہ پہلے وفات پا گئی، ان کے مرگ کے معاملات میں کچھ قرض اٹھایا، اور پھر آگے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نوجوان 1-2 مرگ کے بعد 5-6 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، میں یہ قرض کیسے اتاروں گا۔ یہ دین نہیں ہے صاحب، یہ کسی کا کاروبار ہے، یہ پیٹ کا دھندا ہے۔ ظلم یہ ہوا کہ اس عنوان پہ ہم نے امت کو توڑ دیا۔ حکم تو بالکل سادہ سا تھا کہ چند لوگ جمع ہوتے، جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی۔ خدا را اپنی مرگ کی رسومات کو سادہ اور سہل کرنے کا مزاج پیدا کرے، اور یہ کوئی غریب شخص کرے گا تو برادری کی رسم نہیں ٹوٹے گی۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، غریب کرے تو لوگ کہتے ہیں جی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اصل یہ رسم ٹوٹتی جب کوئی امیر شخص کرے گا، وہ رول ماڈل بنے گا لوگوں کے لیے، اور لوگ کہیں گے وہ تو اتنا امیر تھا یار، وہ بھی تو کھلا سکتا تھا نا، اگر اس نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں۔ غریب کرے گا تو لوگ تبصرہ کریں گے، لوگ تماشا، اور غریب رسم نہیں توڑ سکتا۔ لیکن ہمیں اس کے اوپر غور کرنا